اللہ الحمد للہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد قال اللہ تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم اعدلوا هو اقرب للتقوی صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم اللہم صلی وسلم وبارک علی ذات المحمدیت والآل عدد خلقک یا اللہ یا رحمن یا رحیم یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث اللہ رب العزت کا فضل اور اس کا کرم اور اس کے احسانات اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت للعالمین کا تصدق کہ اس نے ہمیں اپنی ذات و صفات کا شعور عطا فرمایا اور بے شمار انبیاء کائنات میں مبعوث فرمائے جو اس کا پیغام لے کر ہماری طرف تشریف لاتے رہے اور جس طرح کی ضرورت تھی اسی طرح کا پیغام لاتے رہے اور آخر میں چونکہ اس کائنات کا اختتام تھا تو آخر میں خاتم النبیین جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا اور ہمیں ان کی پہچان عطا فرمائی اور ان کی اطاعت کا حکم دیا اور ان کی اتباع کا فرمان جاری فرمایا اور دنیا اور آخرت کی کامیابی اس میں رکھی کہ جو کچھ یہ میرے آخری رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جو کچھ یہ میرے آخری نبی آپ سے کہیں بہتری اور کامیابی اسی میں ہے کہ بغیر کسی سوال و جواب کے اس کے اوپر آنکھیں بند کر کے چلتے چلے جاؤ اور یقیناً جب تم اطاعت و اتباع کی
خوبیاں اپنے اندر پیدا کر لو گے تو دنیا میں تمہیں تباہی اور بربادی سے محفوظ رکھیں گے، اور آخرت میں ہر ایک کے درجے کے مطابق جنتیں عطا کریں گے، اور بلند ترین جنت وہ ہوگی جس میں میرے انبیاء اور عشاق ہوں گے، اور اس جنت کا نام میرا دیدار ہے، یعنی میری زیارت ہے اور مجھے دیکھنا ہے۔ تو بڑی کامیابی سب سے اللہ کی وحدانیت اور اس کی الوہیت کو تسلیم کرنا ہے، اور اس کے بعد اس کامیابی میں مزید رنگ بھرنا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دل و جان سے اطاعت اور اتباع ہے، اور اس اطاعت و اتباع کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ ہم تمہیں دنیا میں بھی عزت عطا فرمائیں گے اور آخرت میں بھی عزت عطا فرمائیں گے۔ انسان چونکہ ایک سوشل جاندار ہے، جس کی بہتری سوسائٹی کی بہتری میں ہے، چونکہ یہ کچھ کبھی خاندان بنتا ہے، کبھی کنبہ بنتا ہے، کبھی قبیلہ بنتا ہے، اور کبھی قوم بنتی ہے۔ تو اس کی بہتری اسی میں ہے کہ اس کی سوسائٹی کیا ہو، بہتر ہو، اور سوسائٹی کا ارتقائی نقطہ وہ کیا ہے؟ ایک اچھی حکومت جس کی بقا 4 اوصاف سے وابستہ ہے، یعنی سوسائٹی کا ارتقاء، اس کی ترقی، وہ اس کا راز کیا ہے؟ ایک اچھی حکومت، اور اس اچھی حکومت کی بقا 4 اوصاف سے وابستہ کی ہے قرآن حکیم۔ چونکہ یہ قرآن حکیم صرف ورد کی کتاب نہیں ہے، صرف وظیفے کی کتاب نہیں ہے، یہ دستور حیات ہے، ایسا دستور حیات جو اس زندگی کے لیے بھی اور اگلی زندگی کے لیے بھی بڑے واضح اصول رکھتا ہے۔ اور چونکہ یہ اصول کسی انسان کے بنائے ہوئے ہیں نہیں ہیں، کہ چونکہ انسان نامکمل ہوتا ہے، اور یہ اصول اس ذات نے بنائے ہوئے ہیں جس نے اپنے ایک اصول کے تحت سورج کو مشرق سے نکالتا ہے اور مغرب میں غروب کر دیتا ہے، اور جب وہ مغرب سے مشرق کی طرف لائے گا تو کائنات الٹی گردش چلے گی تو قیامت برپا ہو جائے گی۔ آپ سمجھتے ہیں؟ اور یہ قانون بنائے ہوئے اسی رب کے ہیں کہ جو آم کے ساتھ ہمیشہ آم ہی لگاتا ہے، اور سیب کے ساتھ ہمیشہ سیب لگاتا ہے، گلاب کے ساتھ ہمیشہ گلاب لگتے ہیں،
اور چنبیلی کے پھول ہمیشہ چنبیلی پہ کھلتے ہیں۔ پانی ہمیشہ اپنے باہوں کی طرف نیچے کی طرف جاتا ہے۔ یہ اسی کے بنائے ہوئے اصول ہیں کہ ان میں سے کوئی ایک چیز، شہد کی مکھی کبھی دوسری مکھی جیسی نہیں ہو سکتی، اور دوسری مکھیاں کبھی شہد پیدا نہیں کر سکتی۔ بانس کی لکڑی سے شکل و صورت میں ایک ہی ہے، مگر کبھی رس نہیں نکل سکتا، اور جو رس گنے کا رس ہے وہ کبھی بانس جیسا نہیں ہو سکتا۔ اس نے ہر چیز اپنی ایک معیار کے مطابق۔ بکری کبھی بھیڑ کا بچہ پیدا نہیں کرتی، اور بھیڑ کبھی گدھے کا بچہ پیدا نہیں کرتا۔ سموتھلی اسی طرح اس کا نظام ہے قرآن حکیم کے اندر، اور اس نظام کو، ارتقائی نظام کو، ترقی کے نظام کو جس طرح اس نے کہا ہے، اس سے اگر ذرہ برابر دائیں بائیں ہوگا تو نتیجہ اچھا نہیں نکلے گا۔ تو میں نے عرض کیا کہ سوسائٹی کے ارتقاء، اس کا ارتقائی نقطہ عروج کیا ہے؟ ایک عمدہ اور خصوصیت رکھنے والی حکومت۔ تو پھر میں نے کہا کہ جس کی بقا 4 اوصاف سے وابستہ ہے۔ کوئی بھی حکومت ہو، کسی ملک کی بھی ہو، اس میں کسی مذہب یا دین کا دخل نہیں۔ آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ اس میں کسی مذہب کی بات یا کسی مسلک کی بات، یہ حکومت انسانیت کی بات ہوتی ہے۔ ہیومن بینگ، ان کو کس طرح آپ سیولائزڈ کر سکتے، کس طرح ان کی سوسائٹی کو بہتر رکھ سکتے ہیں، اس کا بتایا گیا کہ اس کے 4 اوصاف ہیں۔ پہلا وصف دانش یا علم جس کو کہہ لیں آپ، کہ ایک دانش مند ہونا اور جاننے والا ہونا، ماحول کو، حالات کو اور ملک کو، بین الاقوامی دنیا کو، اس کے اتار چڑھاؤ کو، اس کی پالیٹکس کو، اس کے اندر جنم لینے والی مختلف قسم کی مفاد سے وابستہ تحریکیں، ان سب پہ نگاہ ہونا، اس کا علم ہونا، اس کو کیا ہے؟ ضروری ہے، جو حکومت کے کام چلانے کے لیے لابدی ہے۔ کوئی جاہل کسی پہ حکومت نہیں کر سکتا۔ کسی شخص کی لائبریری میں اگر کوئی ایک کتاب بھی علم و دانش کی نہیں پڑھی ہوئی، عقل و شعور کی نہ پڑھی ہوئی ہو، اور اس کو وقت بھی نہ ملتا ہو دنیا کو سٹڈی کرنے کا، اس میں نئی چیزوں کا، تو یہ اس کے بغیر مشکل ہے۔ دوسرا جو ارتقائی نقطہ قرآن حکیم نے بیان کر دیا ہے، یہ 4 چیزیں جو میں بیان کر رہا ہوں یہ قرآن بیان کر رہا ہے۔ اور میں نے پہلے عرض کر دیا، قرآن نہ تعویذات کی کتاب ہے نہ عملیات کی کتاب ہے۔ یہ قرآن دستور حیات ہے اور دستور زندگی ہے۔ اس دستور میں ارتقاء سوسائٹی کے ارتقاء کے لیے، معاشرے کے ارتقاء کے لیے اچھی حکومت کا ہونا بیان کیا گیا ہے۔ قرآن جب آپ پڑھیں تو اس میں قرآن مقدس نے ارشاد فرمایا کہ جب جناب طالوت کو بادشاہ مقرر کیا، قرآن مقدس پڑھیے، اور کچھ دوسرے اہل طاقت رکھنے والے لوگ بھی موجود تھے، تو قرآن مقدس نے کہا کہ
حکمرانی کے لیے وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ، اس کا زیادہ راہ کیا ہے؟ وہ علمی طور پہ بھی فٹ ہو اور جسمانی اور عقلی طور پہ بھی فٹ ہو. یعنی آپ پہ جو حکمران بنایا جائے جسمانی طور پہ بھی کیا ہو؟ درست ہو، صحت مند ہو، اور علمی طور پہ بھی کیا ہو؟ صحت مند. قرآن مقدس نے پہلی چیز بیان فرمائی کہ دانش کا ہونا اور علم کا ہونا ضروری ہے. دوسری چیز یہ بیان فرمائی قرآن مقدس نے کہ اس کا شجاع اور بہادر اور نڈر اور دلیر ہونا ضروری ہے. چونکہ آپ جتنے خلفاء آپ نے دیکھتے ہیں ان پہ نگاہ دوڑائیے، سیدنا فاروق اعظم کو دیکھیے اور جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھیے. آپ چھوٹی سی کتاب تیسری چوتھی کلاس کی کتاب میں پڑھتے ہیں کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کے ارادے سے آیا اور آپ تلوار اپنی درخت سے لٹکا کر درخت کے نیچے آرام کر رہے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں، غور کیجئے ذرا. تلوار لٹکائی درخت سے اور درخت کے نیچے آرام کر رہے ہیں. کوئی اس آپ کے پاس کوئی بھی ایسا فرد نہیں ہے جو آپ نے نگہبان مقرر کر رکھا ہو یا آپ نے کوئی پروٹوکول اتنا سخت رکھا ہوا ہو ساتھ. اس لیے کہ جو خدائی انصاف پہ حکمرانیاں کرتے ہیں وہ درختوں کے نیچے بھی پڑے ہوں، سوئے ہوئے ہوں، ان کی طرف کوئی آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھ سکتا. اور جو کائنات کے اوپر ظلم اور ستم روا رکھیں، عدل و انصاف فراہم کرنے میں ناکام رہیں، وہ چاہے دنیا کے کتنے ہی پنجروں میں رہیں، ان کو وہاں پہ بھی موت آ لیتی ہے اور دشمن آ دھمکتے ہیں. یاد رکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آرام فرما ہے تو ساتھ ہی دشمن آتا ہے، تلوار اٹھاتا ہے. اس نے سمجھا کہ یہ سوئے ہوئے ہیں اور بہت اچھا موقع ہے اس وقت ان کو ختم کرنے کا. لیکن پیغمبر کی نیند وہ پیغمبر کو غافل نہیں کرتے. اس لیے جناب محمد مصطفیٰ نے فرمایا تنام عینی ولا ینام قلبی، میری آنکھیں تو سوتی ہیں مگر میرا دل نہیں سوتا. میرا دل نہیں سوتا. میں آنکھیں تو بند کرتا ہوں مگر میرے دل کی آنکھوں کی رینج کائنات کی ہر گردش ہوتی ہے، زمین و زمان کی ہر حرکت ہوتی ہے، انسانیت کی طرف سے اٹھنے والی اور آنے والی ہر صدا کو بھی سنتا ہوں اور اپنے غلاموں کے جمع ہو کر بھیجے ہوئے درود کو بھی سنتا ہوں. تلوار دشمن نے پکڑی اور کہنے لگا محمد اب کون ہے جو آپ کو میرے ہاتھ سے بچا سکتا؟ آپ نے فرمایا اللہ. تلوار پیغمبر نے ہاتھ سے کھینچنے کی زحمت بھی نہیں کی. جب کہا میرا رب اور میرا اللہ ہے، دشمن کے ہاتھ سے تلوار خود بخود گر گئی، کیونکہ پیغمبر روح کی گہرائیوں سے اللہ کو پکار رہا تھا اور اس کی ہر رگ رگ اور ہر بال اور ہر ریشہ یہ جانتا تھا کہ پروردگار جس کو تباہ کرنا چاہے اس کو کوئی بچا نہیں سکتا اور جس کو وہ بچانا چاہے اس کو کوئی مار نہیں سکتا. یہ پیغمبر کا یقین، یہ پیغمبر کے یقین کی انتہا تھی. جب کہا اللہ، تلوار گر گئی، رسول اللہ نے اٹھا لی.
آپ کو معلوم ہے اگر آپ سیرت پڑھیں، رسول اللہ کی زندگی اتنی کٹھن تھی کہ بچپن سے لے کر آخری عمر تک رسول اللہ کے لا تعداد اور بے شمار دشمن کائنات میں موجود رہے، چونکہ سچائی، انصاف، حق گوئی یہ ایک ایسی طاقت ہے جہاں یہ خدائی قوتوں کو مسخر کرتی ہے، وہاں یہ شیطانی طاقتوں سے ٹکراؤ بھی کرتی ہے۔ تو سوسائٹی کی بقا کے لیے میں نے عرض کیا، اچھی حکومت کا، عمدہ حکومت کا ہونا ضروری، اور اس عمدہ حکومت کے لیے 4 اوصاف کا ہونا ضروری۔ اس میں پہلا وصف یہ ہے کہ آپ کا جو حکمران ہو وہ علم و دانش رکھتا ہو، فہم و فراست رکھتا ہو، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ شجاعت اور بہادری کا پیکر ہو، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ واقعہ ہوا، اسی طرح کا واقعہ سیدنا فاروق اعظم کے ساتھ بھی۔ آپ بھی باہر نکل جاتے، اینٹ سر کے نیچے رکھتے اور سو جاتے۔ امیر المومنین، دنیا تھرا رہی ہے، کیسر و کسرا اور دوسری کائناتیں اور بادشاہتیں اس کے نام سے کانپ رہی ہے، دنیا کانپ رہی ہے نام سے، مگر حیرت کی بات ہے کہ وہ مدینے میں جہاں چاہے جس کھجور کے نیچے، سر کے نیچے اینٹ رکھ کے سو جائے، وہ گہری نیند سوتا ہے، اس کو کوئی گولیاں کھانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ کیوں گہری نیند سوتا ہے؟ چونکہ وہ اس آئین کو جانتا ہے کہ سورج اپنی منزل کی طرف جا رہا ہے، چاند اپنی منزل کی طرف جا رہا ہے، ہر پھل کے درخت کے ساتھ وہی ہو رہا ہے، ہر جانور اپنی ہی جنس کا پتا پیدا کر رہا ہے، اور ہر انسان اسی طرح چلے گا جس راستے پہ اور جس طریقے پہ محمد مصطفیٰ نے چلایا ہے۔ تو جو اس راستے پہ چلے جاؤ، خود بخود آپ کے اندر علم و دانش بھی آ جائے گی اور شجاعت اور بہادری بھی آ جائے گی۔ تو دوسری چیز، شجاع ہونا، بہادر ہونا، دلیر ہونا، نڈر ہونا، کہ تمہاری سچائی کی طاقت سے دنیا کانپ جائے۔ اور تیسری چیز، پہلی چیز جو دانش اور علم تھا وہ حکومت چلانے کے لیے ضروری ہے۔ دوسری چیز جس کو شجاعت کہتے ہیں، جس کے بغیر کوئی فوج وطن کا دفاع نہیں کر سکتی۔ یہ سوسائٹی کے حصے ہیں، یہ سوسائٹی کے کیا ہیں؟ حکمران بھی اس سوسائٹی کا حصہ ہے، اور ہماری دفاع کرنے والی فوج اور اس کے معاون ادارے بھی اس سوسائٹی کا حصہ ہیں۔ ان کے اندر قرآن مقدس نے کہا کہ شجاعت کا ہونا ضروری ہے۔ اور تیسری چیز ارشاد فرمائی کہ سوسائٹی کے لیے اعتدال کا ہونا ضروری ہے، جس کے بغیر نہ جذبات پر ضبط حاصل ہو سکتا ہے اور نہ ہی انسانی معاملات سلجھ سکتے۔ یہ تیسری چیز جو بیان فرمائی قرآن حکیم نے، وہ کیا ہے؟ اعتدال، جس کو آپ ماڈریشن کہتے ہیں، ماڈریٹ، عدل۔ یہ ماڈریشن کی اصطلاح ابھی ایجاد ہوئی ہے کچھ عرصہ پہلے۔ قرآن 1400 سال پہلے اسی ماڈریشن کی طرف دعوت دے رہا ہے، اعتدال کی طرف۔ آپ مذہب پہ چلیں اور مذہبی قدروں پہ اگر اتنا نیچے ہو جائیں
کہ عبادات کے پہلو کو غالب کر لیں اور معاملات کو چھوڑ دیں، یہ بھی عدل سے ہٹنا ہے، یہ بھی عدل سے کیا ہے؟ فرار ہے۔ چونکہ سوسائٹی عدل پہ قائم رہتی ہے۔ ایک شخص کہے میں سوائے عبادت نماز کے اور روزے کے اور حج کے اور زکوٰۃ کے اور کچھ نہیں کروں گا، یہ بھی عدل سے کیا ہے؟ فرار ہے۔ اور ایک شخص یہ کہے کہ ان میں سے میں کچھ نہیں کر سکتا مگر دوسری طرف تجارت کروں گا اور خدمت کروں گا، یہ بھی کیا ہے؟ اعتدال سے ہٹ جانا ہے۔ اعتدال یہ ہے کہ اللہ کے فرائض بھی پورے ہوں اور مخلوق کے حقوق بھی پورے ہوں۔ فرائض حق اور حقوق مخلوق، ان دونوں کا پورا ہونا یہ کیا ہے؟ عدل ہے۔ جب اس کی طرف ہم چلتے ہیں سبحان اللہ و بحمدہ، تو سوسائٹی کے لیے تیسری چیز عدل ہے، جس کے بغیر انسانی جذبات پہ کوئی کنٹرول۔ اور چوتھی چیز بیان فرمائی گئی انصاف۔ چوتھی چیز کیا ہے؟ انصاف۔ رزق کی تقسیم، حقوق کی رعایت اور مراتب کا لحاظ، تین چیزیں، یعنی تقسیم رزق، حقوق میں رعایت اور مراتب کا، جس کو اللہ نے جو مرتبہ دیا ہوا ہے اس کی رسپیکٹ اور اس کی عزت۔ یہ تین چیزیں سوسائٹی میں بہت ضروری ہوتی ہیں، معاشرے میں بہت ضروری ہوتی ہے۔ جس معاشرے میں مراتب کا لحاظ نہ رکھا جائے، یعنی چھوٹے بڑے کی تمیز نہ رہے، استاد شاگرد کا ادب و احترام نہ رہے، اور باپ بیٹے کا رشتہ عزت اور عظمت اور وقار پہ قائم نہ رہے، ایک ملازم، ایک آفیسر اور ایک ماتحت کا جہاں تعلق اور رشتہ درست نہ رہے، تو وہاں پہ تباہی اور بربادی آتی رہتی ہے۔ تو معاملہ کیا ہے؟ رزق کی تقسیم میں بھی اور حقوق کی رعایت میں بھی جس کا جو حق ہے اس کو ملے، اور مراتب کا لحاظ چھوٹے بڑے کا، اعلیٰ ادنا کا، افسر اور ماتحت کا، اور شیخ اور مرید کا، استاد اور شاگرد کا، بڑے اور چھوٹے کا، یہ ہے لحاظ مراتب۔ اگر اس میں سے بھی کچھ کمی پیشی آ جائے تو بھی سوسائٹی کے اندر اعتدال پیدا نہیں ہو سکتا۔ اب یہ چار چیزیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں تاکہ میں اگلی گفتگو شروع کر سکوں اس بنیاد پہ۔ اور اس پوری گفتگو کو میں نے پھر اس انداز سے کہا کہ انسان ایک سوشل جاندار ہے، وہ ایک سوسائٹی کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ ایک انسان آپ محلے میں اگر کہے کہ جی نہ کسی کے جنازے میں شریک ہوں گا میں، نہ کسی کی موت میں، نہ کسی کی خوشی میں، نہ کسی کی بیمارداری میں، آپ بتائیے سوسائٹی میں اس کا کوئی مقام ہوگا؟ کوئی مقام نہیں ہوگا، کٹ کے رہ جائے گا وہ، چونکہ ایک جانور نے مرنا ہے تو مرنا ہی ہے۔ اس میں اور انسان کی زندگی میں بہت بڑا فرق ہے۔ اس کے لیے کچھ رونے والے بھی ہونا چاہیے، کچھ دعا کرنے والے بھی ہونا چاہیے، کچھ اس کو سنبھالنے والے بھی ہونا چاہیے، کچھ اس سے پیار کرنے والے بھی ہونا چاہیے، کچھ اس سے دشمنی کرنے والے بھی ہونا چاہیے۔ دشمنی بذات خود بری چیز نہیں ہوتی، دشمنی بھی انسان کو بہت ساری ایسی چیزوں سے محفوظ رکھتی ہے جو اس انسان کے نفس میں موجود رہتی ہے۔ مثلا آپ نے دیکھا ایک گائے آپ نے رکھی ہوئی ہے گھر میں، اس گائے وہ پوری طرح ڈیپینڈ کرتی ہے آپ کے اوپر، اس کے نیچے سے گوبر صاف کریں گے
اس کو لا کے پانی پلائیں گے، اس کو چارہ لے کے ڈالیں گے، پھر اس سے دودھ لیں گے. اس نے ڈیپینڈ کر لیا آپ کے اوپر، اور وہ درندے سے بھی بے خوف، کیونکہ آپ اس کے محافظ ہیں. جی آپ اس کے محافظ ہیں. مگر یہ رکھیے، وہی ایک گائے جب جنگلی ہو، جنگل میں پیدا ہوئی ہو، وہیں رہ رہی ہو جہاں اس کا محافظ کوئی نہ ہو. جی اب دیکھیں گے کہ اس کی سماعت بھی انتہائی تیز، اس کی پھرتی بھی انتہائی تیز، اس کا جسم بھی انتہائی صاف کہ گوبر کا کوئی ذرہ بھی اس کے ساتھ لگا ہوا نہیں ہوگا. آپ یوں محسوس کریں گے کہ روزانہ یہ تازہ سے تازہ دھوئی ہوئی ہے، صاف کی ہوئی ہے، اور روزانہ اس کی آنکھ میں ایک نئی چمک پیدا ہوتی ہے. کوئی لیزی پن اس کا نہیں. کیوں؟ کہ اسے پتا ہے کہ اس جنگل میں میرے 1000 دشمن موجود ہیں. وہ اپنے کانوں کو بھی تیز رکھتی ہے، اپنے جسم کو بھی چست رکھتی ہے، اور اپنی تمام تر حرکات میں 24 گھنٹے چوکنا رہتی ہے، اور وہ انتہائی تیز ہوتی ہے. ایسا ہی ہے کہ نہیں؟ اور جو ہمارے بس میں پڑ گئی، اس نے سمجھا میرا دفاع تو یہ کر رہا ہے، باہر سے بھی بچائے گا، اندر سے بھی بچائے گا، ادھر سے بھی بچائے گا، ادھر سے بھی بچائے گا. جی سستی. اور اس کو اس نے چونکہ پتا ہے یہ نہ شیر کو آنے دے گا نہ درندے کو، چونکہ مجھ سے اس نے دودھ لینا ہے، اور جب دودھ لینا ہے تو یہ مسلسل میری خدمت کرے، چارہ ڈالے. اس سے وہ سست اور کاہل اور گندی اور غلیظ، چونکہ اس نے یہ بھی سوچ لیا ہے کہ یہ جو میرا جس میں جگہ میں یہ باندھتا ہے مجھے، اس کے نیچے سے گوبر صاف کرنا بھی اس کی ذمہ داری ہے. اور ایک وہ جو خود زندہ رہ رہی ہے، اس کے ساتھ کوئی لتھڑاؤ پن اور کوئی اس کے کانوں میں کوئی سکل سماعت اور کوئی سستی موجود نہیں ہوتی. کیوں؟ اس لیے کہ اس کو معلوم ہے کہ دشمنوں کے درمیان میں رہ رہی ہوں. کہیں سے کوئی بھیڑیا نکل آئے گا، کہیں سے کوئی چیتا نکل آئے گا، کہیں سے کوئی شیر نکل آئے گا، کہیں سے کوئی درندہ نکل آئے گا. وہ چوکس ہوتی ہے، نفیس بھی ہوتی ہے، آنکھ کی بھی تیز، نگاہ بھی تیز ہوتی ہے، اور سماعت بھی تیز رکھتی ہے، اور دماغ بھی تیز رکھتی ہے. کیوں؟ کہ اس نے سیلف زندہ رہنا ہے، اس نے اپنے آپ زندہ رہنا ہے. اور اس کے بنسبت جس کے دودھ دھویا جا رہا ہے، اس نے اپنے آپ زندہ نہیں رہنا. اس کے آگے چارہ ڈالا جائے گا، اس کے نیچے سے گوبر اور پیشاب صاف کیا جائے گا، اس کو کھرلی میں دیا جائے گا. اسے کہا بس تو یہاں بندی رہے، کھانا ہم دیتے رہیں گے، دودھ تو دیتی رہے. تو اس کے ساری چیزیں ختم ہو گئی، حرکت ختم، پھرتی ختم. اس لیے میں نے کہا دشمن کا ہونا بھی ضروری ہے. دشمن برا نہیں ہوتا، وہ آپ کو چست و چالاک رکھتا ہے، چاق و چوبند رکھتا ہے. اور پاکستان کے جب اس کا وجود بنا، اس وقت سے لے کر آج تک دنیا اس کی دشمن ہے. دنیا اس کی دشمن ہے. یہاں کوئی دودھ کی نہریں نہیں بہتی، کوئی تیل کی نہریں یہاں نہیں بہتی، کوئی گیس کی نہریں یہاں نہیں بہتی، چونکہ ہمیں مڑنے ہی نہیں دیا گیا اس طرف جس طرف ہم مڑتے اور ارتقا کرتے اور ترقی کرتے. اس ارتقائی زندگی کی طرف ہمیں مڑنے ہی نہیں دیا گیا، اور اس طرف نہ جانے کا سبب ہمارے دائیں بھی دشمن، ہمارے بائیں بھی دشمن، ہمارے 7 سمندر پار بھی دشمن. اس نے یاد رکھو اے دنیا والو، ہمیں بڑا چاق و چوبند کر دیا ہوا ہے. اس نے ہمیں بڑا دانش مند بنا دیا ہوا ہے، اس نے ہمیں بڑا ہوشیار بنا دیا ہوا ہے، اس نے ہمیں بڑا ذہین بنا دیا ہے، اور اس نے ہمیں بڑا زبردست قسم کا بنا دیا ہے. تم یہ سمجھو کہ دشمن ہمیں بڑا چاق و چوبند کرتا ہے، اور دشمن کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں ہم کہ اگر
ہمیں شروع سے آسائشیں ملتی، نہ جانے اس وقت پاکستان کے لوگوں کی دنیا حال کیا ہوتا۔ اور آج آسائشیں نہیں ملی وہ ہمیں جو دنیا لینا چاہ رہی تھی، مگر دنیا ہمارے نام کو بھی جانتی ہے اور ہمارے کام کو بھی جانتی ہے اور ہمارے عزائم کو بھی جانتی ہے اور ہمارے ارادوں کو بھی جانتی ہے اور ہماری طاقت کو بھی جانتی ہے۔ اور ہماری طاقت، ہماری قوت، ہماری عظمت، ہماری وجاہت، ہماری شوکت، کسی بھی طرح اگر اس میں کوئی رکھنا آتا ہے، دشمن ٹیسٹ کرتا ہے، 1000 بار ٹیسٹ کرے، دیکھے، سوچے، مگر وقت آنے پہ، ضرورت پڑنے پہ، سمجھانے پہ جب آئے تو پوری طرح سمجھا دیا جائے گا۔ وقت پڑنے پہ جب دانت دکھانے کی ضرورت محسوس ہوئی تو پوری طرح دکھا دیے جائیں گے۔ لیکن چونکہ ہم قرآن کے اور اسلام کے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پہ چلتے ہیں، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ بھی ارشاد فرمایا کہ دشمن پہ شب خون مت مارو، دشمن پہ شب خون مت مارو، یعنی رات کو جا کر سوئے ہوئے دشمن پہ حملہ، اس کو حملہ کرنے کے لیے پہلے جگاؤ، بیدار کرو، تیار کرو، بیدار کر کے، تیار کر کے، پھر دعوت دو کہ لا الہ الا اللہ، ساری طاقتوں کا مالک وہ اللہ ہے۔ اور یہ ہمیں کس نے بتایا؟ محمد رسول اللہ، یہ ہمیں اس کے رسول نے بتایا ہے، اور اس کتاب کے دستور کے مطابق ہے، دشمن کو سوئے ہوئے شب خون مت مارو۔ اور پھر یہ بھی رسول نے بتایا کہ ان کے بچوں کو بھی مت مارو، یہ بھی اسی رسول نے بتایا کہ ان کی بیویوں کو بھی مت مارو، یہ بھی اسی رسول نے بتایا کہ ان کے بوڑھوں سے بھی مت چھیڑو، یہ بھی اسی رسول نے بتایا کہ ان کے فصلوں کو بھی مت جلاؤ، یہ بھی اسی رسول نے بتایا کہ اس کے درخت بھی مت کاٹو۔ یہ کیا باتیں ہیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں؟ یہ کس کے اندر آ رہی ہے؟ کس کے اندر آ رہی ہے؟ یہ اسلام کے اندر، قرآن کے اندر۔ لہذا جو دشمن بچوں کو مارے، بیویوں کو مارے، املاک کو تباہ کرے، شب خون مارے، وہ بزدل ہے، جنگجو نہیں ہے۔ وہ بزدل ہے، جنگجو، وہ ڈاکو ہے، وہ چور ہے۔ تو چور کے لیے رات بھر جاگنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ہمارے رسول نے کہا جنگی اصول ہیں، ان جنگی اصولوں کے مطابق زندہ رہو۔ اور وہ جنگی اصول میرے آقا دو جہاں نے بھی بتائے۔ پوری دنیا کی کوئی طاقت یہ نہیں بتا سکی آج تک۔ اگر کسی UN یا یونائٹڈ نیشن کے کسی چارٹر میں کوئی بات ہوگی بھی تو اس چارٹر کو کون تسلیم کرتا ہے؟ مگر رسول کی بات کو ہم سب تسلیم کرتے ہیں، محمد مصطفیٰ کی بات کو ہم سب تسلیم کریں، اور کوئی ملک کرے یا نہ کرے، اہل پاکستان تسلیم کرتے ہیں محمد مصطفیٰ کی بات کو۔ ہماری بہادری رسول اللہ کے فرمان میں ہے، ہماری شجاعت رسول اللہ کے فرمان میں ہے، ہماری طاقت کا راز محمد مصطفیٰ کے حکم میں ہے، ہماری قوت و سطوت و شوکت کا راز پروردگار عالم کے حکم میں ہے۔ ہمیں حکم ہے کہ بزدلوں کی طرح کسی پہ جا مت چڑھو۔ آپ نے جو میں نے بتایا یہ سنا ہوا ہے نا کہ رسول اللہ نے فرمایا ہے کہ دشمن کے بوڑھوں کو بھی مت چھیڑو۔ جو جنگ جوانوں میں بھی جو تمہارے ساتھ لڑتا ہے اس کے ساتھ لڑو، جو تمہارے ساتھ نہیں لڑتا اس کو کچھ بھی نہ کہو۔ یہ ہمارے رسول کے جنگی اسلوب ہیں، اور یہ اسلوب ہم خوب اچھی طرح جانتے ہیں اور اچھی طرح جانتے ہیں۔ تو آج میں آپ کو یہ عرض کر رہا تھا کہ ایک سوشل جاندار
ہے یہ انسان اور اس کی ایک سوسائٹی ہے، اس سوسائٹی کے کچھ اصول ہیں، ان اصولوں میں 4 اصول زبردست اصول ہیں: دانش اور علم، شجاعت، اعتدال اور انصاف۔ ہم اپنے ساتھ انصاف کر سکیں یا نہ کر سکیں، مگر رسول کے فرمان سے دشمن کے ساتھ انصاف ضرور کرتے ہیں۔ اور یہ مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں۔ مولا علی کو دشمن کے ساتھ جب جنگ ہوئی، لڑائی ہو رہی، پچھاڑ دیا دشمن کو، نیچے گرا دیا۔ اور اس وقت کی جنگیں یہ نہیں تھی آج کی جنگیں، گولی مارتے جاؤ اور سینکڑوں کو الٹا کرتے چلے جاؤ۔ اس وقت کی جہاں جنگیں بہادری کی جنگیں تھی، طاقت اور قوت اور عظمت اور سطوت اور شجاعت کی جنگیں تھی، آمنا سامنا ہوتا تھا، تب پتہ چلتا تھا کہ بہادر کون ہے۔ آج کل یہ مارنا، یہ 10,000 میل دور سے تم ایک میزائل پھینک پہ اس خدا کی بستی کو ویران کر دو، ادھر سے وہ پھینک کے خدا کی بستی کو ویران کر دیں، یہ جنگیں بہادری نہیں، یہ بزدلی ہے۔ یہ جنگیں بہادری نہیں، یہ بزدلی ہے۔ بہادری اس میں ہے کہ تم عدل کتنا کر سکتے ہو، تم انصاف کتنا کر سکتے ہو، تم انسانیت کا احترام کتنا کر سکتے ہو، یہ بہادری ہے۔ سرزمین پاکستان اللہ کا عطیہ ہے، اللہ کی عنایت ہے، اللہ کا کرم ہے۔ ہمیں پچھلے کئی سال ہو گئے دشمن کے وار سہتے سہتے۔ ہمیں اپنے ازلی دشمن سے بھی سال ہا سال بیت گئے، ہمارے حقوق کو اس نے غصب کیا، مگر ہم نے اس کی تباہی بھی نہیں چاہی۔ ہم ڈائلاگ بات چیت کے ذریعے کہتے ہیں کہ یہ 2 مسئلے دنیا کے حل کر دو۔ دنیا کا یہ چھوٹا سا سٹار ہے، چھوٹا سا گلوب ہے، اس چھوٹے سے گلوب میں اتنا زہریلا پن بھر گیا ہے کہ یہ تباہ ہو جائے گا، یہ برباد ہو جائے گا، اس میں زندگی کے کوئی سانس باقی نہیں رہیں گے، اس میں کوئی اگنے والا سبزہ باقی نہیں رہے گا، اس میں کوئی چہچہانے والی چڑیاں باقی نہیں رہیں گی، اور اس میں کوئی اگنے والا پھول باقی نہیں رہے گا، اس میں کوئی حمد کرنے والی زبان باقی نہیں رہے گی، اور اس میں کوئی ظلم کرنے والا شخص باقی نہیں رہے گا۔ لہذا یاد رکھو، برداشت کرے۔ ہم نے پچھلے کئی عرصے سے برداشت کرتے چلے آ رہے ہیں اور کرتے رہے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ اب ہماری برداشت کا لیول، دنیا کی کوئی طاقت اتنی برداشت کا مادہ نہیں رکھتی جتنا ہم رکھتے۔ ہم برداشت بھی کرتے رہے اور کرتے رہے ہیں۔ دنیا کے لیے یہ ایک گھر ہم نے بنایا ہوا تھا جہاں سے کسی کو جوتے پڑتے اپنی کارکردگیوں کی وجہ سے۔ سرزمین پاک اس کو آسائش اور آرام اور سکون مہیا کرنے کے لیے، ظالموں کے ظلم سے بچانے کے لیے دروازے کھول دیتا رہا۔ دنیا کے کسی ملک کے اندر اتنا ظرف نہیں ہے، اتنی طاقت نہیں ہے، اتنی قوت نہیں ہے۔ ہم غریب ہیں، ہم امیر نہیں ہیں، ہمارے ملک تیل کے چشمے نہیں ابلتا، ہمارے ملک کے اندر سے سونے اور ہیروں کے جوہرات نہیں نکلتے، مگر ہم بھوکے بھائیوں کو لاکھوں کی تعداد میں ہوں تو بھی اپنے وطن میں برداشت کرتے چلے آ رہے ہیں۔ اپنی غلطیوں اور غلامی کا خمیازہ
اگر عراق میں بھگتا جائے تو اس کے بھگوڑوں کو بھی ہم آرام اور سکون مہیا کرنے کے لیے گھر مہیا دے دیتے تھے۔ کسی مسلم ملک کو اپنے ملک کے اندر جگہ دیتے رہے۔ لاکھوں افغانی آج بھی ہمارے ملک کے اندر عزت اور آبرو کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ اے پوری دنیا کی قوموں اور اے پوری دنیا کے انسانوں اور اے پوری دنیا کے حکمرانوں، تمہیں ہم جیسا کوئی نہ مل سکے گا جن کے دل بھی دریا ہوں اور جن کے دماغ بھی وسعت صحرا رکھتے ہو۔ ہم وہ عظیم مسلم قوم ہیں، ہم وہ عظیم لوگ ہیں، ہم وہ عظیم قوم ہیں کہ جو برداشت بھی کرتے جا رہے ہیں، اپنے بچے بھی کٹواتے جا رہے ہیں، اپنا خون بھی بہاتے جا رہے ہیں، اپنے نڈر بہادر اور دنیا پہ چھا جانے والی افواج کے ان عظیم آفیسروں کا خون بھی بہاتے چلے جا رہے ہیں، مگر تمہاری غلطیوں پہ اور آگ پہ پھر بھی پانی پھینکتے رہے ہیں۔ کہیں ایسا وقت نہ آ جائے کہ جس آگ پہ ہم پانی پھینکتے رہے وہ آگ بھڑکانے کا وقت نہ آ جائے، اور وہ آگ اگر یہاں سے بھڑکی تو وہ ایشیا اور یورپ اور امریکہ کو بھسم کر کے رکھ دے گی، یہ یاد رکھیے۔ ہم جیسا صابر بھی کوئی نہیں، ہم جیسا شاکر بھی کوئی نہیں۔ ہم پوری دنیا میں ظالم، سفاک، کلاش لوگوں کو حکمران بنا کے انڈسٹریوں کا مالک بنا دیتے رہے، بڑی بڑی دنیاوں کا مالک بنا دیتے رہے، جھونپڑیوں سے اٹھا کے انہیں پیرس تک محلات بنا کے دے دیتے رہے۔ مگر یاد رکھو، جس وقت ہمارا ضمیر جاگ اٹھا، جس وقت ہمارا ضمیر بیدار ہو گیا، تم میں سے کوئی بھی ہماری زد سے نہیں بچ سکے گا۔ ہمارے صبر کا پیمانہ لبریز مت کرو۔ دنیا میں کوئی بھی قوم ہم سے زیادہ جنگجو نہیں ہے، اور دنیا میں کوئی بھی قوم ہم سے زیادہ بہادر نہیں ہے، اور دنیا میں کوئی بھی قوم ہم سے زیادہ صابر نہیں ہے۔ ہم بھوک بھی برداشت کر لیتے ہیں، ہم پیاس بھی برداشت کر لیتے ہیں، اور مگر صبر کرتے چلے جاتے ہیں۔ ہمارے صبر کا پیمانہ اندرونی طور پہ بھی لبریز کیا جا رہا ہے، بیرونی طور پہ بھی لبریز کیا جا رہا ہے۔ بچو اس دن سے جس دن خدائی انتقام آ پہنچا، بچو اس دن سے جس دن خداوند قدوس کی طرف سے تمہاری طرف ایک آفات آ پہنچی، چونکہ لدف اللہ الناس بعضهم علی بعض، رب کہتا ہے ہم ایک بڑے ظالم کو دوسرے ظالم سے مٹایا کرتے ہیں۔ اللہ کا دستور ہے، اللہ کا دستور ہے۔ وہ کہتا ہے انسانوں میں سے ہی میں چھوٹے ظالموں پہ بڑے ظالم مسلط کر دیتا ہوں، اور ان سے بڑے ظالموں پہ ان سے بڑے ظالم مسلط کر دیتا ہوں۔ تو سرزمین پاک غیور لوگوں کی سرزمین ہے، اس میں ہنگامہ مت ڈالو۔ ہماری یہ افواج بہادر سولز آف دا ورلڈ ہیں، دنیا کی بہادر روحیں ہیں۔ ہمارے صبر کا پیمانہ انتہائی زبردست ہے، اور ہمیں ہمارے رسول نے صبر کرنا سکھایا ہے، اور ہم اگر جنگ بھی لڑیں گے تو مصطفی اصولوں کے مطابق لڑیں گے، جنگ بھی لڑیں گے تو محمدی اصولوں کے مطابق لڑیں گے، چونکہ میرے مصطفیٰ نے فرمایا بوڑھوں کو مت چھیڑو، بچوں کو مت چھیڑو، اور دنیا والوں تم اس کا برعکس کر رہے ہو، تم لڑنے والوں سے نہیں لڑ رہے، ان کے بچوں سے لڑ رہے ہو، ان کی عورتوں سے لڑ رہے ہو، ان کے بوڑھوں کو مار رہے ہو، ان کے گھر مسمار کر رہے ہو۔ اور ہمیں حکم یہ ہے کہ ان سب کو ایک طرف کر دو، جو لڑے اس سے لڑو، اور جو نہیں لڑتا اس کو اپنا بھائی بناؤ۔ تمام اسلامی دنیا اور اسلامی ممالک جو
مسلمان ہیں، مسلمان ایک دوسرے سے نہ ملک کی سرحدوں کا محتاج ہوتا ہے، نہ کسی بارڈر کا پابند ہوتا ہے، نہ کسی قوم، قبیلے، صوبے، لسان کا پابند ہوتا ہے۔ اے پاکستان کے سیاستدانوں، چھوٹے چھوٹے طبقوں سے صوبائیت سے نکل جاؤ، مجموعی تباہی تمہارے طرف آ رہی ہے، مجموعی تباہی تمہاری طرف آ رہی ہے۔ دشمن کا سبق یاد رکھو، کئی لوگ اس کائنات میں اور اس کائنات کے بادشاہوں کے ساتھ ایسے رہے کہ جنہوں نے مل کے دوسروں کو اندر لایا، اور جب وہ اندر آ چکے تو جس نے لانے میں مدد کی تھی انہی لوگوں نے پہلے اس کا خاتمہ کیا کہ تم جو ہمیں یہاں لے آئے ہو، ہم تم پہ کیسے یقین رکھیں کہ تم ہمارے اوپر کل دوسرا نہیں لے آؤ گے۔ یاد رکھو، یہ ہمیشہ ایسا ہوتا رہتا ہے۔ ہر غدار اپنے انجام کو پہنچ جاتا ہے، ہر سفاک اپنے انجام کو پہنچ جاتا ہے۔ تو میرے رسول کے بتائے ہوئے اصولوں پہ چلو، میرے نبی کے بتائے ہوئے رسولوں پہ چلو۔ پاکستان گھر ہے سب پوری عالمی برادری کا، نہ صرف مسلمانوں کا بلکہ غیر مسلموں کا بھی۔ پاکستان گھر ہے اقلیتوں کا بھی، پاکستان گھر ہے عیسائیت کا بھی، پاکستان گھر ہے ہندوؤں کا بھی، پاکستان گھر ہے سکھوں کا بھی۔ پاکستان کے اندر جو بھی رہ رہا ہے وہ پاکستانی ہے، اس کو کوئی شکایت کبھی کسی سے نہیں ہوئی اور نہ ہوگی، اس لیے کہ ہمارا دل ہی کچھ ایسا ہے، ہمارا من ہی کچھ ایسا ہے، ہمارا باطن ہی کچھ ایسا ہے۔ لہذا ہم ٹرسٹ کرتے ہیں اپنی بہادر افواج پہ بھی، ہم اعتماد کرتے ہیں اپنے ان تمام محافظین پہ جو ظاہر یا باطن پاکستان کی حفاظت پہ لگے ہوئے ہیں۔ ہم اعتماد کرتے ہیں ان اپنی دفاعی طاقتوں پہ جو ملک کے اندر موجود ہیں، اور ان پہ ہم پوری طرح اعتماد کرتے ہیں۔ ہمیں پورا اعتماد ہے، سیاستدانوں پہ بھی ہمیں پورا اعتماد ہے کہ بے غیرتی کی آخری حد کبھی کراس نہیں کر سکیں گے وہ، اور پورے سیاستدان بھی، ملک کے تمام لوگ، ان پہ ٹرسٹ کیا جائے، اعتماد کیا جائے۔ اور پاکستان کی میں جیسے ہزاروں بار کہہ چکا ہوں، درجنوں بار کہہ چکا ہوں، کہتا رہا بھی ہوں، کہتا رہوں گا بھی، اگلی دنیا میں بھی یہی کہتا ہوں کہ یہ پاکستان نہ ٹوٹنے کے لیے ہے نہ پھوٹنے کے لیے ہے۔ بھول جائے، اس ملک کے ہر صوبے کا ہر شخص یہ بھول جائے کہ یہ ٹوٹنے کا ہے، اس سے کوئی الگ ہوگا۔ یہ میں ہزار بار اپنے خون سے لکھ کے بھی کہہ دیتا ہوں اور کہہ سکتا ہوں، اس کی سرحدیں اب کبھی نہیں سکڑیں گی، پھیلیں گی۔ پاکستان کی سرحد اب کبھی نہیں سکڑے گی، پھیلے گی۔ پاکستان پہ اب کوئی میلی آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھ سکے گا، بلکہ خوف کے مارے اپنے اپنے ملکوں میں ہماری عظمت سے ڈریں گے۔ وقت آ پہنچا ہے انشاءاللہ، لکھ لو، یاد رکھ لو، لکھو، یاد رکھو۔ ہزار بار کہہ چکا ہوں، دنیا کے 22 سال 42 ملکوں میں کہہ چکا ہوں کہ ایک اسلامی اسٹیٹ دنیا میں پاکستان ہے انشاءاللہ۔ ہمارے مزدور جیسا تمہارا شہنشاہ بھی نہیں ہوتا، ہمارے ٹانگے بان اور کوچوان جو عظمت مصطفیٰ سینے میں رکھتا ہے وہ تمہارے مولانا بھی نہیں رکھتے۔ ہمیں آزمایا نہ جائے، اور اب ہمیں آزمائے گا بھی کوئی نہیں انشاءاللہ۔ یاد رکھیے، آزمائے گا بھی، ہم دنیا کی ضرورت ہیں، دنیا ہماری ضرورت نہیں ہے۔ دنیا ہماری محتاج ہے، ہم دنیا کے محتاج نہیں ہیں۔ ہم دنیا کے محافظ ہیں، دنیا ہماری محافظ نہیں ہے۔ ہم اس لیے محافظ ہیں کہ ہم کعبۃ اللہ کے بھی محافظ ہیں، ہم مدینۃ الرسول کے بھی محافظ ہیں،
ہم بغداد کے بھی محافظ ہیں، ہم نجف کے بھی محافظ ہیں. ہم اپنے اسلاف کو بھولتے نہیں، ہم یاد رکھتے ہیں، لیکن ہمارے اسلاف کا طریقہ یہ ہے کہ دشمن آئے تو پہلے اسے کھانا پوچھو. ہمارے اسلاف کا طریقہ یہ ہے کہ دشمن آئے تو پہلے اسے پانی پوچھو. پہلے اسے دشمن آئے تو پہلے اسے پوچھو بھوک تو نہیں لگی، پانی پلاؤ، عزت سے بٹھاؤ، احترام سے بٹھاؤ. اس دوران دو صورتیں ہوں گی کہ یا تو وہ اپنا حربہ آزمائے گا، اگر وہ آزما لیتا ہے حربہ تو تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سیدھا عرش اعلیٰ کی بلندیوں پہ لے جائے گا. اگر وہ اپنا حربہ نہیں آزماتا تو ضمیر زندہ کر کے باہر نکلے گا، پھر جس نے بھیجا ہے اسی کا سر اڑائے گا، تمہارا نہیں. یہ تعلیم محمد مصطفیٰ کی دی ہوئی ہے. بے غم رہو، بے فکر رہو، بے خوف رہو، جو بھی ہو جائے یہ ذہن نشین رکھو، دنیا کی 21ویں صدی کی اگلی عظیم ترین قوم تم ہی ہو. دنیا کی اگلی صدی کی عظیم ترین قوم تم ہی ہو. 21ویں صدی کی عظیم ترین قوم تم ہی ہو اے اہل پاکستان. مگر جھوٹ بولنے چھوڑ دو، ملاوٹ چھوڑ دو، لوٹ مار دوسروں کے نہ کرو، دوسروں کو دیا کرو، دوسروں سے چھینا نہ کرو، دوسروں سے محبت کیا کرو. کائناتیں محبت سے مسخر کی جاتی ہیں، لڑائیوں سے نہیں. صوفیاء اسلام کا یہی طریقہ رہا ہے. اور پھر ہم اعتماد کرتے ہیں اپنے تمام ان پاکستان کے دفاع کرنے والے لوگوں پہ، افواج پہ، اور اپنے ان بہادر اور جری جو ہمارے ادارے ہیں، سیکرٹس ادارے ہیں، جتنے بھی ہیں، جو بھی ہیں. ہماری دسترس سے دنیا کا کوئی کونا بھی بچ نہیں سکتا. اور ہمارے ہاتھ بڑے لمبے ہیں، اس لیے کہ یہ ہاتھ خدا کے ہاتھ ہیں. ہمارے ہاتھ بڑے لمبے ہیں، اس لیے کہ یہ ہاتھ رسول کے ہاتھ ہیں. ہمارے ہاتھ بڑے لمبے ہیں، اس لیے کہ یہ علی کے ہاتھ ہیں. ہمارے ہاتھ بڑے لمبے ہیں، اس لیے کہ یہ ابو بکر و عمر و عثمان و علی کے ہاتھ ہیں. ہمارے اندر بڑی طاقت ہے. کوئی چوروں کرے ادھر سے مار گیا، کوئی چوروں کی طرح ادھر سے مار گیا تو ڈرا نہ کرو. کیا کرو؟ بتا دیا میں نے آپ کو کہ ہم سے کوئی بچ کے کہیں نہیں جا سکتا. انشاءاللہ جارے ہم نہیں ہیں، جارحیت ہم نہیں کرتے، چونکہ ہمارے رسول نے جارحیت سے منع کیا ہے. لہذا اللہ ہم سب کی مدد کرے گا. اس کے رسول کا دین ہمارا مددگار ہے. لہذا اے امت مسلمہ کے نوجوانوں، اپنے کردار کو صحیح کرو. اپنی جو زندگی جوانی ہے اس کو پاکیزہ بناؤ، اس کو بدکاریوں سے بچاؤ، اس کو حرام خوریوں سے بچاؤ، اس کو نشہ آوری سے بچاؤ، اس کو شراب خوری سے بچاؤ. کہ یہ تمہارا جسم یہ اللہ کی امانت ہے، اور اللہ کی امانت میں خیانت مت کرو. سچائی اپناؤ، عبادات کرو، حقوق اور فرائض ماں باپ کے سب سے پہلے ادا کیا کرو تاکہ ماں باپ کو دکھ نہ دو. پڑوسیوں کا احترام کیا کرو. اور اگر کہیں کوئی سخت سست کوئی کہہ دے تو اس کو گن کے 100 بار اگنور کر دیا کرو دن کے اندر، تاکہ کسی سے جھگڑا نہ ہو اور آپ کی ٹینشن نہ بڑھے.
اور آپ بیماری کا روپ نہ اختیار کر لیں۔ میرا رب میرا اور آپ کا محافظ ہو۔ یہ جو 3-4 چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں، قرآن مقدس نے اس میں ارشاد فرمایا فَعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، انصاف کرو خواہ رشتہ دار کے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ پھر فرمایا اعدلوا هو اقرب للتقویٰ، انصاف کرو کہ تقویٰ سے انصاف کا راستہ قریب ترین ہے۔ پھر فرمایا قرآن مقدس نے ان اللہ یامرکم بالعدل والاحسان، سورہ مائدہ اور اوپر سورہ انعام، فرمایا خدا تمہیں عدل و انصاف کا حکم دیتا ہے، اور فرمایا وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ، مجھے اللہ نے حکم دیا ہے کہ تم سے انصاف کروں اور تمہیں انصاف کی طرف دعوت دوں۔ تو یہ آج کی گفتگو ہماری اسی موضوع پہ تھی، اور انشاءاللہ اگلے جمعے پہ زندگی رہی تو پھر انشاءاللہ آپ سے مخاطب ہوں گے، لہٰذا آج کی گفتگو صرف اسی پہ ہے، زندہ قوم کی طرح زندہ رہا کرو اور مثال سیکھو دین سے، رسول اللہ سے۔ میڈیا کے اوپر جو بانڈ قسم کے پولیٹیشن بولتے حضراتے ہیں، ان سے بچوں کو بھی دور رکھا کرو کہ ان کے اندر بری عادتیں پیدا ہوتی ہیں۔ بند کر دیا کرو ٹیلی ویژن کہ جب کوئی ایسے پولیٹیشن یا پالیٹکس یا سیاستدان جو اس طرح چیخ چیخ کے بول رہے ہوں کہ جو ایک دوسرے کی بات بھی نہ سن سکتے ہوں، نائل ہوتے ہیں، وہ بچوں پہ اس کا برا اثر پڑتا ہے اور بچوں کے اندر ایک جھگڑالو پن پیدا ہوتا ہے۔ یہ سائیکالوجی ہے، نفسیات ہے، یہ اس کو بند کر دیا کرو اور ان کی سننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ نائل، بدبخت، جھگڑالو اور فسطائیت یہ ایک دوسرے کو نیچا دکھاتے رہتے ہیں۔ نفسیاتی حربوں سے بھی بچا کرو، بچوں کو تلاوت قرآن سکھایا کرو اور اچھے اچھے پروگرام دکھایا کرو تاکہ ان کے اندر غیرت اور حمیت اور ایک سوشل قسم کی زندگی داخل ہو۔ وما علینا الا البلاغ۔